صفحہ نمبر 165 ہی جاری ہے۔ اس چارٹ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے 4 کالم ہیں: نام افقیت ہے، ریت فیصد، سلٹ فیصد اور کلے فیصد۔ تو نام افقیت ہے جو پہلا کالم، اس میں جی اے ہاریزون، اور اس میں ریت کا تناسب ہے 21.5%، سلٹ جو ہے اس کا تناسب ہے 63.4%، اور کلے کا جو تناسب ہے وہ ہے 15.0%۔ بی ہاریزون، افقیت کا نام ہے ہاریزون بی یعنی ہاریزون، اور اس میں ریت کا جو تناسب ہے وہ ہے 31.1%، سلٹ کا تناسب ہے 25.0% اور کلے کا تناسب ہے 43 یعنی 43.4%۔ سی، اور یہ افقیت ہے سی یعنی ہاریزون، اس میں ریت کا تناسب ہے 42.4%، سلٹ کا تناسب ہے 34.0% اور کلے کا تناسب ہے 23.5%۔ اصل میں رشین سائنسدان وی ڈیکوشاوے ڈیکوچیو نے 1883 کو پہلی مرتبہ زمین کی تہوں کی تقسیم بندی کی تھی۔ مٹی کا تشکیل دینے والے عناصر، ان کا طریقہ عمل و ترتیب، یعنی سوائل فارمیشن فیکٹرز اینڈ پروسیس ود مینجمنٹ۔ دیر آر 3 سوائل فارمنگ فیکٹرز۔ صفحہ نمبر 166۔ نمبر 1 ڈائنامک یعنی جاندار، کلائمیٹ اینڈ بایولوجک۔ 2 پیسو یعنی غیر متحرک، یعنی پیرنٹ میٹیریل، ٹوپوگرافی اینڈ ریلیف۔ 3 ہیومن کمپوننٹ یعنی انسانی سرگرمی۔ 4 یعنی سوائل پی ایچ اسکیل، اور 5 میجرنگ ایسیڈیٹی یعنی لوور پی ایچ اینڈ الکولینٹی یعنی ہائر پی ایچ۔ نمبر 1 آب و ہوا یعنی کلائمیٹ۔ آب و ہوا درجہ حرارت، صفحہ نمبر 166۔ آب و ہوا درجہ حرارت، بارش، ہواؤں کی رفتار، سمت، گردش، ہواؤں کا رخ، ہواؤں میں نمی کا مرکب ہے، یہ تمام مٹی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بارش اور برف باری زمین کی مٹی کو نمی فراہم کرتی ہے۔ پانی مٹی میں مختلف کیمیائی اعمال کا باعث بنتا ہے۔ درجہ حرارت نباتات کی نشو و نما متعین کرتا ہے۔ زمین میں موجود نامیاتی مادے زمین میں زرخیزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ہوا بھی مٹی کو نرم ملائم کر کے اس کو دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ پاکستان میں آب و ہوا خشک قسم کی ہے، مرطوب علاقے بہت کم ہیں۔ اگر پاکستان کے انتہائی شمال کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو وہاں مٹی کی تشکیل نہیں پاتی، کیونکہ وہاں مستقل طور پر زمین برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ نمبر 2 حیاتیاتی عمل یعنی بایولوجیکل ایکٹیویٹی۔ نباتات اور حیوانات دونوں مٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی نباتات سے ڈھکی ہوئی زمین کی سطح بہت کم ہے، اسی لیے مٹی میں نامیاتی مواد بہت کم ہے اور ہیومس کی تشکیل بہت کم ہے۔ مجموعی طور پر حساسیت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں سائل آرگنزم یعنی زمینی جاندار یعنی ہومو جنائزیشن کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے نامیاتی مادہ گل سڑ کر زمین میں زرخیز شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ مواد آسانی سے پودوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ آرگنزمز اس مواد کو لیسدار بنا دیتے ہیں جو آسانی سے پودوں کی جڑوں تک سرایت کر کے انہیں نشو و نما کے اجزاء مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان کی زیادہ نباتات سالانہ قسم کی ہوتی ہیں، یعنی یہ سال بعد اگائی جاتی ہیں۔ جب یہ آرگنزمز وفات پا جاتے ہیں، مثلاً اینٹس اور وائٹ اینٹس، روڈنٹس وغیرہ، تو یہ ڈی کمپوزڈ ہو کر دوبارہ زمین کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ زمین میں ایک زرخیز ہیومس پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 167۔ مائکرو آرگنزمز جو مٹی میں رہتے ہیں وہ مٹی کو مکس کرتے رہتے ہیں، وہ زمین کے مسام بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ نامیاتی مواد کی مناسب تقسیم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانور بھی زمین میں منہ پاؤں مارتے رہتے ہیں، وہ بھی زمینی مٹی کو مکس کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد
رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہوموجنائزیشن کا عمل ایسی مٹی میں نہیں ہوتا جو بہت زیادہ گیسی ہو یا بہت خشک ہو یا اس میں اساسیت اور تیز تیزابیت زیادہ ہو۔ نمبر 3، بنیادی چٹانی مواد یعنی پیرنٹ میٹیریل۔ پاکستان کی مٹی میں 2 قسم کا بنیادی چٹانی مواد موجود ہے۔ نمبر 1، سیلابوں کی لائی ہوئی مٹی یعنی ایلوویم، ہوا کی لائی ہوئی باریک صحرائی مٹی یعنی لوئس، اور اچھل کود کرتے ہوئے ریت کے زراعت یعنی ونڈ ری ورک سینڈ۔ نمبر 2، بقیہ ماندہ مقامی مٹی یعنی ریزیڈول میٹیریل جو چٹانوں پر ہونے والی فرسودگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ چٹانیں چونے کے پتھر اور کیلکریس شیلز کیلرس شیلز سے بنی ہیں۔ یہ چٹانیں مخصوص مقامی علاقے میں ہیں۔ علاوہ ازیں سوات کی چٹانوں میں گرینائٹ موجود ہے جو آتش فشانی کا نتیجہ ہے۔ اس میں کیلکری ٹائپ میٹیریل نہیں ہوتا جس سے مٹی بن سکے۔ چٹانیں تھوڑی مقدار میں نمک کا اخراج کرتی ہیں۔ یہاں کی مٹی نان سیلائن قسم کی ہے۔ پلایا لیکس کے پاس تیزابی مٹی ملتی ہے مگر یہ علاقہ محدود ہے۔ سطح زمین کی مٹی کا تعلق براہ راست موجودہ چٹانوں سے ہے۔ مقامی مٹی کے علاوہ ٹرانسپورٹڈ سوئل یعنی منتقل شدہ مٹی ہماری زمینی سطح پر موجود ہے۔ یہ مٹی کسی مخصوص علاقے میں وجود میں آتی ہے، بعد ازاں یہ مٹی آب و ہوا کے عناصر یعنی پانی ہوا کے ذریعے کسی اور جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمارے تمام میدانی علاقے اس قسم کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، طبعی خدوخال اور بلندی یعنی ٹوپوگرافی اینڈ ریلیف۔ پاکستان کی طبعی خدوخال کی 2 بڑی شاخیں ہیں یعنی نمبر 1، مغربی بلندی پہاڑی علاقے، نمبر 2، دریائے سندھ کے میدان۔ یہ دونوں علاقے مختلف قسم کی مٹی سے وجود میں آئے ہیں۔ زمین کی سطح خدوخال کے باعث چٹانوں کا رخ مٹی کی خصوصیات اور بناوٹ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ڈھلوانوں کا رخ مٹی کی خصوصیات اور بناوٹ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ڈھلوان کا رخ سورج کی طرف سے نباتات کو مناسب درجہ ملے گا، لہذا نباتات پھولے پھلیں گے اور وہاں ہومونائزیشن کا عمل بھی ہوگا۔ اگر ان کا رخ شمال کی طرف ہو تو درجہ حرارت کم ہوگا، لہذا وہاں نباتات کی کمی ہوگی۔ علاوہ ازیں صفحہ نمبر 168، علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ بارش پر بھی ڈھلوان کا رخ اثر انداز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 168۔ ہمارے ملک کے مغربی علاقوں کی بلندیاں شدید کٹی پھٹی تہدار یعنی فلڈڈ اینڈ فالٹڈ ہیں۔ عمودی ڈھلوانوں پر گرنے والا پانی بہت زیادہ مٹی پانی کے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اس علاقے میں ننگی چٹانیں بھی ہیں مگر وہاں بھی ہوائی عمل سے مٹی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہاں ایک ہلکی سی تہ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کولوویم اور سکری عام ملتی ہے۔ ہمارے ہاں ترچھی چٹانوں اور وادیوں میں مٹی موٹی موٹی تہوں کی شکل میں موجود ہے۔ دریائے سندھ کے میدانوں میں صورتحال کچھ اور طرح کی ہے۔ یہاں ڈھلوانوں کا رخ جینٹل ہے، یہاں پر مٹی تہوں کی شکل میں یعنی سوئل ان گریڈ موجود ہے۔ یہاں بلند علاقے ریتلی مٹی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ دریا کے بیسنز اور چینلز لومی مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، ان کی درمیانی تہہ میں سلٹ موجود ہے۔ ٹوپوگرافی مٹی میں موجود پانی کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ مثلاً ترچھی چٹانوں کی ڈھلوانیں یعنی کانویکس سلوپس بہت زیادہ سیراب ہوتی ہیں مگر مڑی ہوئی ڈھلوانیں یعنی کانکیو سلوپس کم پانی حاصل کرتی ہیں۔ نمبر 5، انسانی عمل یعنی ہیومن کمپوننٹ۔ دنیا کی آبادی بہت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے، زیر کاشت زمین کا رقبہ گھٹتا جا رہا ہے۔ جہاں کاشتکاری ہوتی تھی وہاں آج شہر آباد ہو رہے ہیں۔ انسان جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، ریگستانوں کو
ہموار ریگستانوں کو ہموار کر رہا ہے۔ جنگلات سیم و تھور سے بچاؤ کے لیے مختلف ترقی پر عمل ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ بلڈوزروں اور جدید مشینری سے مٹی کو منتقل کر رہا ہے، کھیتوں میں ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ سرگرمیاں مٹی کی تشکیل اور اس میں نامیاتی اجزاء کو زیادہ کرنے میں یا کم کرنے کا موجب بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کھیتوں میں کھادیں ڈال کر زمین کی مٹی کی کیمیائی ترکیب پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نمبر 6، وقت یا زمانہ کی گردش یعنی اسپین آف ٹائم۔ مٹی بننے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اگر مٹی کی تہوں یعنی پروفائل میں تبدیلی کرنا ہو تو خاصا لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی مٹی سیلابی پانی کے عمل سے ہزاروں سال بعد بنی، گرم علاقوں میں مٹی میں تبدیلیاں تیزی سے آتی ہیں، جبکہ سرد علاقوں میں یہ عمل سست ہے۔ لہذا یہاں مٹی بننے کے لیے کئی سال درکار ہیں۔ مٹی کا بننا ایک پیچیدہ عمل ہے، یعنی چٹانوں کے اندر بیڈ راک جو چٹان کے ریگولتھ میں ہوتی ہے، اس کے بننے کا عمل خاصا لمبا ہے۔ اس کا تعلق معدنیات اور آرگنزم مواد پر ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ کے میدانوں میں ہومونائزیشن کا عمل عام ہے، لہذا زمین کا اوپر والی سطح کو بنتے بنتے 20 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اوپر والی مٹی کی گہرائی 30 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، لہذا 30 سینٹی میٹر کی زرخیز مٹی بننے میں کئی سال لگاتی ہے۔ صفحہ نمبر 169 یعنی 169۔ پاکستان میں مٹی کی اقسام اور اس کی تقسیم یعنی کلاسیفیکیشن اینڈ ٹائپس آف سوئل ان پاکستان۔ پاکستان کی طبعی خد و خال مختلف قسم کی ہیں، کہیں بلند برف بوش پہاڑ ہیں تو کہیں صحرا ہیں، کہیں پہاڑ نباتات سے ڈھکے ہوئے ہیں تو کہیں پتھریلے علاقے، کہیں پہاڑی وادیاں ہیں تو کہیں میدان، کہیں دریاؤں اور نہروں کی گزرگاہیں تو کہیں ساحلی علاقے کی دلدلی زمین، کہیں بارش کم ہے کہیں زیادہ، کہیں درجہ حرارت کم ہے تو کہیں زیادہ۔ لہذا یہ تمام زمینی اختلافات ہماری مٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہماری مٹی ایلوویم اور ایلوویل قسم کی ہے، اور یہ بھی کہ لائم سٹون ٹائپ مٹی بھی مخصوص علاقوں میں موجود ہے۔ صحرا میں لوئس دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مٹی کے اعتبار سے زمینی خطے کی تقسیم درجہ ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 170۔ نمبر 1، پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی مٹی۔ نمبر 2، میدانی علاقوں کی منتقل شدہ مٹی۔ پہاڑی علاقوں کی مٹی فرسودگی کے نتیجہ میں وجود میں آتی ہے اور اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ میدانی علاقوں میں منتقل شدہ مٹی پانی اور ہوا کے عمل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے عمل سے وجود میں آتی ہے۔ سائل سروے آف پاکستان کا شعبہ یعنی سوئل سروے ڈپارٹمنٹ آف پاکستان 1962 یعنی 1962 کو وجود میں آیا۔ اس ادارے نے مختلف مقامات کے تفصیلی سروے کی اور مٹی کو اس کی خصوصیات کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا۔ اس ادارے نے پاکستان کے علاقوں کو 7 ایکولوجیکل زونز میں تقسیم کیا، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، شمال مشرقی پہاڑی علاقوں کی مٹی۔ نمبر 2، شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی مٹی۔ نمبر 3، سطح مرتفع پٹوار کی مٹی۔ نمبر 4، دریائے سندھ کے بالائی اور زیریں میدان کی مٹی۔ اس کی مزید 2 اقسام اور بھی ہیں، یعنی اے بھنگر مٹی، یہ دوآبا کے علاقہ کی مٹی۔ بی کھادیہ سلٹ مٹی۔ سی دریائے سیلابی علاقہ کی مٹی۔ آگے جی نمبر 5، دامنکو کی مٹی۔ نمبر 6، صحرائی ریگستانی مٹی۔ اور نمبر 7، دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی مٹی۔ یہ جو دریائے سندھ کے بالائی میدان اور زیریں میدان کی مٹی ہے، اس کی مزید 2 قسمیں جو ہیں ذیلی وہ بیان کی گئی تھی، یعنی 3 یعنی بھنگر مٹی دوآبا کے علاقہ کی مٹی، پھر آگے بی کھاد یا سلٹ مٹی، اور سی دریائی سیلابی علاقہ کی مٹی۔ اور پھر ہم دوبارہ اس پہ آ گئے تھے پاکستان کی مٹی کے اعتبار سے زمین کی خطوں پر، یعنی نمبر 5 دامنکو کی مٹی، نمبر 6 ریگستانی مٹی، اور نمبر 7 دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی مٹی۔
اب دیکھتے ہیں جی نمبر 1 شمال مشرقی پہاڑی علاقوں کی مٹی یعنی نارتھ ایسٹرن ہائی لینڈز ریجن سوائلز. یہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ جات ہیں. ان میں کوآمالیہ، قراقرم، ہندوکش اور کوہستان نمک کے سلسلہ جات موجود ہیں. اس میں ملک کی حسین خوشگوار وادیاں موجود ہیں. ان وادیوں کی بلندی شمال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں کی مٹی تہدار، آتشی اور متغیر چٹانوں کا پیش خیمہ ہے. علاوہ ازیں فرسودگی بھی ایک وجہ ہے. اس علاقے میں منتقل شدہ اور مقامی مٹی بھی پائی جاتی ہے. پہاڑی ڈھلوانے مقامی مٹی سے اور وادیاں منتقل شدہ مٹی سے بنی ہیں. معدنی اجزاء وہ اہم عناصر ہیں جو یہاں کی مٹی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مری کے گرد و نواح میں بارش زیادہ ہوتی ہے. درجہ حرارت معتدل رہتا ہے. یہاں مختلف قسم کی نباتات دیکھنے کو ملتی ہیں. اس علاقے میں موجود مٹی کی پی ایچ ویلیو کم ہے. شمال مشرقی پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر مقامی مٹی ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈھلوانیں کم گہری ہیں. یہاں مٹی کی اوسط گہرائی 50 سینٹی میٹر ہے. یہاں نامیاتی مواد وافر ہوتا ہے. نمکیات کی مقدار کم ہے لہٰذا مٹی کا رنگ گہرا بھورا ہے. پہاڑی وادیوں کی مٹی گہری تہیں رکھتی ہے جو منتقل شدہ مٹی سے بنی ہے. یہاں کی مٹی چکنی لومی اور ریتلی لومی سے ہے. یہاں بعض علاقوں میں مٹی گلیشیئرز کے عمل سے بنی ہے. مٹی زرخیز اور قابل کاشت ہے. پہاڑی علاقوں کی مٹی عام طور پر اینٹیسولز، انسیپٹیسولز اور مولیسولز قسم کی ہے. البتہ یہاں کے کچھ گرم خشک علاقوں کی مٹی ایڈیسولز اور ایلیسولز قسم کی ہے. صفحہ نمبر 171 نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ریجن سوائلز. یہ ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے. اس میں اکثر بلوچستان کا علاقہ، کوہ سلیمان، کوہ کیرتھر اور وزیرستان کا پہاڑی علاقہ شامل ہے. یہاں کم بلند پہاڑ ہیں. وادیاں کھلی اور کشادہ ہیں. یہاں تہدار چٹانیں پائی جاتی ہیں جو کہ چونے کے پتھر سے بنی ہیں. چونے کے اثر کی وجہ سے مقامی مٹی میں تفاوت پایا جاتا ہے. یہاں بنو، زوبل اور الائی اور کوئٹہ کی وادیوں کے علاوہ باقی تمام علاقہ خشک سالی کا شکار رہتا ہے. فضا میں رطوبت کم ہو جاتی ہے اور بارش بھی کم ہوتی ہے. یہاں نوکنڈی کا گرم ترین علاقہ موجود ہے. یہاں درجہ حرارت کا سالانہ اور روزانہ کا تفاوت یعنی فرق بہت زیادہ ہے. اس کے شمال اور وسطی علاقے میں سخت سردی پڑتی ہے. گرما کا موسم معتدل رہتا ہے مگر بارش زیادہ موسم سرما میں ہوتی ہے جو بہت کم ہوتی ہے. نباتات کٹی پھٹی ہیں. نباتات کی کمیابی اور یعنی کم ملنا اور کم بارش یہاں کی مٹی پر اثر انداز ہوتی ہے. پہاڑی ڈھلوانے نباتات نہ ہونے کی وجہ سے زبردست کٹاؤ کا شکار رہتی ہیں. جہاں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہے. ڈھلوانوں پر مٹی کی تہ ہلکی ہے مگر اس کی وادیوں میں مٹی کی تہ زیادہ موٹی ہے کیونکہ پہاڑی وادیوں سے مٹی پانی میں حل ہو کر وادیوں میں پھیل جاتی ہے. پہاڑی علاقوں کے دامنی خطوں میں مٹی میں کنکر اور پتھر دیکھنے میں عام ملتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دائرہ لگائے ہوئے سلٹ اور چکنی مٹی موجود رہتی ہے. اس کی تہ باریک ہوتی ہے. یہاں بھی نامیاتی مادے کی کمی ہے. یہاں زیادہ تر مٹی ایریڈیسولز، اینٹیسولز اور انسیپٹیسولز قسم کی دیکھنے کو ملتی ہے. ڈھلوانوں پر کنکریلی مٹی پائی جاتی ہے. اس کو لیتھوسولز کہتے ہیں. ہموار علاقوں میں ریگوسولز مٹی موجود ہے. یہاں کے دریائی طاس کے علاقوں میں دریائی مٹی یعنی ایلوویل پائی جاتی ہے. نمبر 3 سطح مرتفع پٹوار کی مٹی یعنی دی سوئل آف پٹوار پلیٹو. سطح مرتفع پٹوار ہموار میدانی وادیوں اور کم بلند پہاڑیوں پر مشتمل علاقہ ہے. یہ دائمی اور موسمی ندی نالوں کی وجہ سے کٹا پٹا ہے. دریاؤں کی تیز رفتاری اور بہت زیادہ نالوں نے ان میدانوں کو چھوٹے چھوٹے کھائی نما علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے. اس علاقہ کی مٹی کی سطحی تہ غباری مٹی اور مقامی مٹی سے بنی ہے. اس علاقہ کی مٹی کی سطحی تہ
غباری مٹی اور مقامی مٹی سے بنی ہے، جبکہ نچلی تہہ میں ریت کے پتھر اور شیل موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ندی نالوں کے ساتھ تنگ کے آگے ٹیکسٹ نہیں ہے، عبارت نہیں ہے، اور ہم آگے دیکھتے ہیں جی صفحہ نمبر 174 نمبر 5 دامنے کو کے علاقہ کی مٹی یعنی پیڈمنٹ پلین سوائلز۔ اس میں کوہ سلیمان دریائے سندھ کے درمیان کچھی کے میدان ضلع بنوں کے علاقہ جات آتے ہیں جو کہ ڈہلوان دار ہیں۔ صفحہ نمبر 174 یہ علاقہ جات وسیع رقبے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کا سارا علاقہ تیز رفتار ندی نالوں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ ان علاقوں میں دریائی مواد، کنکر، ریت اور لومی درج کی مٹی پائی جاتی ہے۔ دامنے کو کے ساتھ پنکھا نما میدان وجود میں آئے۔ جیسے جیسے پہاڑوں سے دور ہوتے جائیں تو مٹی باریک ہوتی جاتی ہے۔ یہاں کی مٹی کی تہ خاص گہری ہے۔ یہ مٹی چونے اور ریت اور چکنی مٹی کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہاں کہیں کہیں جپسم کے اجزاء بھی ملتے ہیں۔ یہ نشوب و فراز کے علاقہ ہے۔ پانی کی کمی کے باعث کاشتکاری زیادہ نہیں ہے۔ یہ میدان ریت کے پتھر، شیل اور چونے کے پتھر کے کٹاؤ کی وجہ سے وجود میں آئے۔ ان علاقوں کی آب و ہوا خشک، نیم خشک اور براعظمی قسم کی ہے۔ گرمیوں میں خاصی گرمی پڑتی ہے، سردیاں معتدل ہوتی ہیں، ہوا میں نمی کم رہتی ہے۔ کچھی کا دامنی علاقہ چکنی مٹی پر مشتمل ہے۔ یہاں اینٹیسولز، ایریڈیسولز اور ورٹیسولز قسم کی مٹی پائی جاتی ہے۔ یہاں پہاڑوں کے دامنوں پر بارش کی وجہ سے پہاڑی مواد گارے یعنی مڈ کی شکل اختیار کر کے نیچے سرکتا ہے، اور پہاڑیوں کے دامن میں فینز اور ایپرونز تشکیل دیتا ہے۔ ندیوں کا بیڈ چھوٹے چھوٹے پتھروں اور کھردری ریت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پتھریلی مٹی ککرلس سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں بعض جگہوں پر ہوا کا عمل یعنی ٹیلے ڈیونز بناتا ہے۔ نمبر 6 ریگستانی علاقے کی مٹی یعنی دی ڈیزرٹ سوائلز۔ پاکستان میں صحرائی علاقے اس طرح ہیں۔ پنجاب میں تھل کا علاقہ، سندھ اور پنجاب کا تھر چولستان کا علاقہ، بلوچستان میں چاغی اور خاران کے علاقے، تھر اور چولستان کا ریگستان 720 کلومیٹر اور 80 کلومیٹر چوڑا ہے، 720 کلومیٹر لمبا اور 80 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کا جنوب میں طوفانی ٹیلے اور شمال میں ارضیاتی ٹیلے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال قبل زمین پر ایک برف باری کا دور گزرا جس کو پلیسٹکونز یعنی سرد دور کہتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت دنیا کے تمام علاقوں میں برف باری کی چادر بچھ گئی تھی، جانور مر گئے، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے تھے، دریا جم گئے تھے، سنو لائن زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ اس کے اثرات پاکستان میں بھی محسوس ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے ریگستانی علاقے اس برف باری کے دور میں خشک موسم ہونے کی وجہ سے ریت ریگستانوں میں جم گئی۔ صفحہ نمبر 175 ریگستانی علاقوں میں ہوا کا عمل ٹیلوں کی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تھل کے ریگستانی علاقے میں ریت اس لیے وجود میں آئی کہ کسی زمینی یہ علاقہ دریاؤں کی گزرگاہ ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ دریاؤں کی گزرگاہ ہوتا تھا۔ چولستان اور تھر کے ریگستانوں کی ریت دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریاؤں کے مواد اور کوئے اراولی کے پہاڑوں پر ہونے والی فرسودگی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ یہاں کی مٹی کا رنگ بھورا ہے۔ چاغی اور خاران کے ریتلے علاقوں پر موجود پہاڑوں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ یعنی عمل فرسودگی کی وجہ سے یہ مٹی وجود میں آئی۔ ان ریگستانوں کی مٹی کو ایلینز کہتے ہیں۔ اس میں چونا اور ایولیان کہتے ہیں۔ اس میں چونا اور کوارٹرز پایا جاتا ہے۔ صحرائے تھر کا کچھ حصہ تو سمندری آب و ہوا کے اثر سے متاثر ہے۔ ریگستانوں کے ٹیلے یعنی ڈیونز ریت اور لومی مٹی سے بنے ہیں۔
یہ مٹی کاشتکاری کے قابل نہیں ہے، ایسی مٹی میں کانٹے دار جھاڑیاں اور خاردار پودے ملتے ہیں۔ نمبر 7 دریائے سندھ کی ڈیلٹائی مٹی یعنی انڈس ڈیلٹا سوائلز، اس کو سوائلز آف دا ٹائیڈل فلیٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ مٹی دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ڈیلٹا کا یہ علاقہ حیدرآباد کے جنوب میں ٹھٹہ سے کیپ مونزے تک پھیلا ہوا ہے۔ ڈیلٹا کا درمیانی علاقہ ڈیلٹا میں جمع ہونے والے مواد سے وجود میں آیا ہے۔ ساحلی علاقے میں سمندری اور دریائی مواد نے مختلف قسم کے خدوخال بنائے ہیں، اس میں سمندری نمکیات نمایاں ہیں۔ دریائی مٹی چکنی اور مہین قسم کی ہے۔ اس مٹی میں زرخیزی کا عنصر نمایاں پایا جاتا ہے۔ سمندری علاقے میں نمکیات زیادہ ہیں اور تھور کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں ڈھلوان کم ہے۔ یہاں مٹی کی مقدار بہت کم ہے اور یہ سلٹ اور لوم پر مشتمل ہے۔ ڈیلٹا کے علاقے میں تمام مٹی کو رگر کہتے ہیں۔ مٹی کی اقسام میں ایریڈیسولز، اینٹیسولز اور سولون چوک نمایاں ہیں۔ سال پر مد و جزر کی لہریں بھی مٹی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 176 ساحلی علاقے پر ٹائیڈز کی لہریں 2 دفعہ چلتی ہیں۔ ساحلی مٹی میں سوڈیم کلورائڈ خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سمندر کا پانی یعنی ٹائیڈل لیکس میں گرتا ہے، جو گرم روئیں یا درجہ حرارت کے باعث بھاپ کی شکل میں فضا میں اڑ جاتی ہیں اور اپنی سطح پر نمک کی تہیں چھوڑ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 176 زمینی کٹاؤ، سوئل ایروژن۔ زمینی کٹاؤ سے مراد کسی علاقے کی سطح کی مٹی کا اپنی جگہ تبدیل کر کے کہیں اور منتقل ہو جانا ہے۔ زمین کی بالائی تہ 12.5 سینٹی میٹر یا 22.5 میٹر ایسی تہ ہے جہاں پر پودے اپنی جڑیں پھیلا کر پھلتے پھولتے ہیں۔ اگر زمین کی بیرونی سطح اوپر سے غائب ہو جائے، پانی میں بہہ جائے تو یہ زمین زرعی زرخیزی کھو دیتی ہے۔ کٹاؤ کا عمل زمین کی زرخیزی کو مسمار کر دیتا ہے۔ زمین پر مختلف عناصر موجود ہیں جو زمین کی موجودہ شکل کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ بعض مخصوص علاقوں میں گلیشیئرز کی کارگزاری بھی زمینی کٹاؤ کا باعث ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 177 پر کتب برائے MSc مطالعہ پاکستان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فہرست ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 178 پر باب نمبر 7 زراعت اول یعنی جنرل ایگریکلچر 1 جنرل انٹروڈکشن۔ پاکستان اکانومی کے لحاظ سے یعنی معیشت کے لحاظ سے ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی تقریباً 68% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ دیہی آبادی کا روزگار کسی نہ کسی طریقہ سے زراعت سے منسلک ہے۔ ہمارے ملک کی 50% کے قریب افرادی قوت شعبہ زراعت سے وابستہ ہے۔ قومی آمدنی کی 24% GDP زرعی شعبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ برآمدات کا انحصار بھی تقریباً زراعت پر ہے۔ 1947 میں 53.2% آمدنی شعبہ زراعت سے حاصل ہوتی رہی تھی۔ سن 2003 میں یہ کم ہو کر 24% ہو گئی ہے۔ یہ فرق اس لیے پیدا ہو گیا کہ ملک میں صنعت اور شہروں کے رقبے میں خاصی زیادتی یعنی کافی زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک زرعی پیداوار میں 3.4% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 1990 کے عشرے میں زرعی پیداوار میں 4.5% سالانہ دیکھنے میں آیا۔ یہ دہائی تغیرات یعنی تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس عشرے کے بعد سالوں میں زرعی پیداوار میں فی سال 11.7% تک ریکارڈ اضافہ شمار ہوا۔ پاکستان میں موسم خشک اور نیم خشک اور شدید خشک سال کا سا ہے۔ بارش کی مقدار بھی خاصی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اثرات پیداوار پر پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سن 2000 اور 2001 میں پیداواری اضافہ 2.64% اور 2002 میں یہ اضافہ صرف
0.07% ہوا، مگر سال 2002 اور 2003 کے دوران 4.2% اضافہ شمار ہوا۔ زراعت میں استعمال ہونے والی زمین یعنی ایگریکلچرل لینڈ یوز، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے مگر صرف 28% علاقہ پر کاشتکاری ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف سبسسٹنس فارمز، یعنی پاکستان ایسی سرزمین ہے جہاں گزارا موافق قسم کی فارمنگ ہوتی ہے۔ جغرافیائی اصطلاح میں سبسسٹنس فارمنگ سے مراد ایسی کاشتکاری ہوتی ہے جس کو کسان اپنے کھانے پینے کے لیے اگائے، نہ اسے بیچ سکے اور نہ اسے برآمد کر سکے، صرف اپنے کھانے پینے کے لیے گزارا کر سکے، اسے کہتے ہیں سبسسٹنس فارمنگ۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 179۔ ملک کی ٹوپوگرافی خشک، ایرڈ اور زمین سخت یعنی رگڈ قسم کی ہے۔ پاکستان کے پاس صرف 3 طریقے یعنی آپشنز ہیں جس پر عمل کر کے زرعی علاقہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ کہ زمین میں جنگلات لگائے جائیں اور غیر کاشتکاری زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا جائے۔ زمین میں کلٹیویبل ویسٹ یعنی کٹے پھٹے پتوں کی باقیات یعنی فارم لینڈ یعنی کھیتوں میں ڈالی جائیں۔ اس طرح ہم اپنے جنگلاتی رقبہ اور کاشتکاری رقبہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ بعد ازاں اس طریقے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے 73,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ کاشتکاری کے قابل بنایا گیا، مگر اس کی واضح رپورٹ اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں کتنی زمین زیر کاشت ہے اس کے متعلق صحیح رپورٹ جو مکمل ترین حقیقت کا احاطہ کرتی ہو وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ تمام گاؤں وغیرہ کا مکمل ریکارڈ تیار نہیں ہوا۔ سن 2000 اور 2001 میں کل زمین کا 60% زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوا، یہ تقریباً 4,61,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے بارے میں رپورٹ شائع کی گئی۔ بعض ذرائع کے مطابق سن 2000 اور 2001 میں 75% زمین زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی تھی، جو کہ 93,000 مربع کلومیٹر بنتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ زمین میں سال بھر میں ایک فصل اگائی جائے، یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس آبپاشی کا نظام بہتر ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نئے ڈیم بنا کر بنجر زمین کو وافر پانی دیا جائے اور اسے قابل کاشت بنایا جائے۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 89.61 ملین ہیکٹر ہے۔ سندھ میں 597 ملین ہیکٹر، خیبر پختونخوا میں 1.90 ملین ہیکٹر اور بلوچستان میں 1.99 ملین ہیکٹر ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو اس میں 9.0 ملین ہیکٹر مزید کاشتکاری کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ناکافی بارش، بنجر نما زمینی خاصیت کا زیادہ ہونا، آبپاشی کی عدم سہولیات، آبادی کا بڑھنا، ریگستانوں کے علاقے میں ریت کا اضافہ ہونا اہم مسائل ہیں۔ زرعی شعبہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ یہ شعبہ 150 ملین افراد کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ مویشیوں کے لیے چارہ، صنعتوں کے لیے خام مال، انسانوں کے لیے دودھ، گھی، مکھن، گوشت، کھالیں مہیا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 180۔ مونسونی خطے کے آخر میں واقع ہونے والی بارش کی قدرتی مقدار کم ہے، اس کے لیے ہمیں متبادل ذرائع تلاش کرنا ہوں گے۔ ہمارے ملک میں واپڈا والوں اور محکمہ نہریات کے تعاون کے ذریعے آبپاشی کے طریقوں میں جدیدیت پیدا کی جا رہی ہے۔ نہریں، ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف بجلی مہنگی کر کے زراعت کے عمل کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ یہاں کا کسان کھادوں، بجلی کا زیادہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف جاگیردارانہ نظام موجود ہے جو کسانوں کو خوشحال ہونے نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمارا ملک زراعت کے معاملہ میں مثالستان بن گیا ہے، جس کی مربوط اصلاح کرنا لازمی ہے۔ پاکستان میں زمینی رقبے کا استعمال رقبہ ملین ہیکٹرز میں۔ چارٹ ہے میرے سامنے، اس میں کالم ہیں، 5 کالم ہیں، جس میں سب سے پہلے علاقہ یا صوبہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کل رقبہ، پھر جنگلات، پھر زیر کاشت اور پھر اگلے آخر کالم لکھا ہوا ہے آبپاشی۔ تو پہلا علاقہ یا صوبہ، پہلا علاقہ پاکستان، کل رقبہ اس کا 89.6 ملین ہیکٹر۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنے بھی رقبے ہوں گے، کل رقبہ جو بتاؤں گا وہ ملین ہیکٹر میں ہے۔ جنگلات
4.04, زیر کاشت علاقہ 22.11 ملین ہیکٹر اور آبپاشی 18.22 ملین ہیکٹر پر۔ صوبہ پنجاب کل رقبہ 20.63 ملین ہیکٹر، جنگلات 0.51، زیر کاشت علاقہ 12.43 اور آبپاشی 13.94۔ یہ آپ اپنے ذہن میں جو رقبہ ہے یہ رکھیے گا۔ کل رقبہ کے بعد جو آتا ہے جنگلات کتنے رقبے پر ہیں، پھر زیر کاشت کتنے رقبہ ہے اور آبپاشی کتنے رقبے پر ہے، تو یہ آپ نے رکھنا ہے ملین ہیکٹر میں۔ صوبہ سندھ میں کل رقبہ صوبہ سندھ کا جو ہے وہ پاکستان میں زمینی رقبے کا استعمال زمرہ جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، سندھ کا جو ہے وہ 14.09 کل رقبہ، جس پر جنگلات ہیں 0.4 ملین ہیکٹر پر، زیر کاشت علاقہ 5.89 اور آبپاشی جو ہے وہ 2.16 ملین ہیکٹر پر۔ اس طرح خیبر پختونخوا کا کل جو رقبہ وہ 10.17 اور اس پر جنگلات جو ہیں وہ 1.33 یعنی 1.33 ملین ہیکٹر پر، زیر کاشت علاقہ 1.90 اور آبپاشی جو ہے وہ 0.96 ملین ہیکٹر پر۔ بلوچستان کا کل رقبہ 34.72 اور جنگلات اس پر ہیں 1.36 ملین ہیکٹر پر، زیر کاشت علاقہ یہاں پر ہے 1.99 ملین ہیکٹر اور آبپاشی 1.16 ملین ہیکٹر میں۔ صفحہ نمبر 180 جاری ہے۔ ذریعہ شدہ حاصل معلومات۔ اکنامک سروے آف پاکستان میں 1990 سے 2000 کے اشرے میں ٹیوب ویلز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا، لہٰذا اس طرح آبپاشی کے رقبہ میں بھی اضافہ ہوا۔ اب تک ہمارے ملک میں 70.3074 یعنی سے زائد یعنی 70,03,074 سے زائد ٹیوب ویلز لگ چکے ہیں۔ یعنی یہ فگرز اس طرح لکھے ہوئے ہیں، اسپرنٹنگ ہے۔ یہ ان علاقوں میں لگائے گئے ہیں جہاں زمین کے نیچے کا پانی نمکیات سے پاک ہوتا ہے۔ پاکستان میں زیر کاشت رقبے کو بڑھانے کا مؤثر راستہ یہی ہے کہ یہاں پر آبپاشی کے ذرائع میں خاطر خواہ توسیع کی جائے، کاشتکاری کے لیے جدید زرعی طریقوں کا اپنایا جائے، کسانوں کو زرعی تعلیم سے نوازا جائے اور جاگیرداری سسٹم اور زمین کی تقسیم در تقسیم کا عمل کسی حد تک ختم کیا جائے۔ کیا میں پاکستان سے اب تک 7.40 ملین ہیکٹر زمین کو زیر کاشت بنایا گیا ہے، یا زیر کاشت رقبہ میں 7.40 ملین ہیکٹرز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 181۔ پاکستان میں شعبہ زراعت کی اہمیت یعنی امپورٹنس آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان پاکستان۔ شعبہ زراعت ملکی معیشت کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2003-04 کے تحت ملکی پیداوار کا تقریباً 23.3% اور ملکی روزگار کا 42.1% زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ کافی بارشوں اور آبپاشی کے نظام کی وجہ سے زرعی شعبہ میں ترقی کی شرح گزشتہ سالوں سے 26% کے حساب سے بہتر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف زرعی پیداوار میں کمی ہوئی، یہ کمی کپاس کی پیداوار اور لائف سٹاک کی پیداوار میں کمی کے باعث ہوئی۔ گزشتہ سال گندم کی پیداوار کا اندازہ 19,767 ٹن لگایا گیا، یہ اضافہ گزشتہ سالوں سے 19,183 ٹن زیادہ تھا۔ چھوٹی فصلوں کی پیداوار میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ پچھلے سالوں کے دوران 37.632 ارب روپے کے زرعی قرضے دیے گئے، مگر سن 2003-04 میں یہ قرضے 47.925 ارب تک پہنچ گئے۔ کھادوں کا استعمال 2,291 ٹن سے بڑھ کر 2,508 ٹن ہو گیا۔ ہماری مجموعی پیداوار کا 24% زراعت کے شعبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اس طرح ہی واضح ہوتی ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات خوراک ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں خوراک سب سے
اول ہے۔ انسان کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ زمین ہے۔ زراعت ہی وہ قدرتی ذریعہ ہے جس سے ہمیں اجناس، پھل، سبزیاں، دالیں وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ زراعت سے چارے کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ حیوانات کی خوراک بھی زراعت کے عمل سے مہیا ہوتی ہے، لہٰذا دودھ، مکھن، گھی، گوشت، اون، چمڑا بھی زراعت کی مرہون منت حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں قومی آمدنی کا اہم ذریعہ زراعت ہے۔ اس وقت قومی آمدنی کا 24% حصہ 24% زراعت کے شعبہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ ہماری افرادی قوت کا 48.4% شعبہ زراعت سے وابستہ ہے اور 67.5% آبادی کا انحصار زراعت سے ہے۔ لاکھوں لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے منسلک ہیں۔ صنعتوں کے لیے خام مال شعبہ زراعت مہیا کرتا ہے، مثلاً فارماسیوٹیکل فرمز، فلور ملز، رائس ملز، فائن کاٹن ملز، ٹیکسٹائل ملز، گھی ملز، سامن کی صنعت، جوس کی صنعت، ڈبل روٹی، تقریباً ہر قسم کی صنعتوں کے لیے شعبہ زراعت خام مال مہیا کرتا ہے، لہٰذا اس میں لاکھوں افراد کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے۔ پاکستان گندم، چاول، کپاس، سام، تمباکو، سیب، کھجور، مالٹا ضرورت سے زائد پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان کو بیرونی ممالک میں برآمد کر کے ہر سال کروڑوں ڈالرز کا زر مبادلہ کماتا ہے۔ اس کے بدلے مشینری اور ادویات درآمد کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 182۔ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک زراعت کی تاریخ کا ایک جائزہ، یعنی اے سلائٹ ریویو آف ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ کیا میں پاکستان کے وقت، صفحہ نمبر 182، کیا میں پاکستان کے وقت ملک زرعی پسماندگی کا شکار تھا؟ صوبہ پنجاب پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ تقریباً اس صوبے کا سارا انحصار ہی زرعی شعبہ سے وابستہ تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد حالت دگرگوں رہی۔ پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا زراعت کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس وقت ملک کی 80% آبادی کا روزگار زراعت پر تھا اور 73% زر مبادلہ زراعت سے وابستہ تھا۔ ہمارے ہاں کپڑے، گھی اور چینی کی صنعت کا مکمل دار و مدار ملکی پیداوار پر تھا۔ پاکستان میں زرعی مسائل بہت زیادہ تھے، یعنی ظالمانہ جاگیردارانہ طرز کا نظام، کم پیداوار کا ہونا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہونا وغیرہ۔ 1947 سے 1953 کا دور، اس عرصہ میں زرعی شعبہ میں ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ اس کی طرز ذیل وجوہات تھی: نمبر 1، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ گمبھیر شکل اختیار کر گیا تھا۔ 2، بعد ازاں غیر کاشتکار افراد کو کاشت کی زمینیں فراہم کی گئیں۔ 3، زرعی شعبہ کو فعال بنانے کے لیے زرعی تعلیم کو عام نہ کیا گیا اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا گیا۔ 4، پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1951 تا 1957 مکمل ہونے سے 2 سال قبل ہی تقریباً ختم ہو گیا۔ 5، سیم اور تھور کے باعث زرعی پیداوار میں کمی ہوئی۔ اور نمبر 6، 1952 میں غذائی اجناس کی قلت کی وجہ سے 1 ملین ٹن گندم درآمد کی گئی۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ یعنی 1955 سے 1960۔ نمبر 1، اس دور میں حکومت نے صنعتی سرمایہ کاروں کو زمینیں فراہم کی۔ 2، ٹیکسٹائل، پٹسن، چینی اور گھی اور سیمنٹ کے کارخانے لگائے گئے۔ صفحہ نمبر 183۔ نمبر 3، اس دور میں کوریا کی جنگ لگ گئی، لہٰذا کپاس اور پٹسن کی برآمد سے خاصا زر مبادلہ پاکستان کے ہاتھ آیا۔ نمبر 4، اس وقت کے انڈین پلاننگ کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ناگراج تھے۔ ناگراج نے تجویز پیش کی کہ زراعت اور صنعت کو بیک وقت ترقی دینا وقتی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کسیاں، کدالیں، بالٹیاں اور لالٹینیں بنانے پر زور دیا، مگر اس وقت کے چیئرمین جناب زاہد حسین نے درآمدات پر انحصار کرنے کی پالیسی اپنائی، لہٰذا مؤثر زرعی اور صنعتی ترقی نہ ہو پائی۔ نمبر 5، 1958 میں معاشی ترقی کے لیے آزاد معاشی نظام اور مارکیٹ اکانومی کو ترقی کا زینہ قرار دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ کا نام شعیب تھا اور چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق تھے، لہٰذا اس دور میں معاشی حکمت عملی کو ایوب، شعیب اور حق کی حکمت عملی قرار دیا گیا۔
نمبر 6، زرعی شعبہ میں قرضوں کی عدم دستیابی، غیر حاضر زمیندار زمین کی غیر فطری حد ملکیت، زمیندار اور مزارع کے نظام کی خرابیاں نمایاں تھیں۔ اسی دور میں مزارعین ایکٹ بنایا گیا۔ 7، 1955 تا 1958 کے دوران 1955 اور 1958 کے دوران زرعی پیداوار میں 1.3% اضافہ ہوا، جبکہ آبادی کا اضافہ 2.6% سالانہ رہا، لہذا پیداوار اور کھپت میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ نمبر 8، نقد آور فصلوں کی پیداوار میں اضافے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ یعنی 1960 سے 1965 تک۔ نمبر 1، دوسرے 5 سالہ منصوبے کو ہمارے ملک میں اہم حیثیت حاصل ہے۔ 2، اس دور میں سبز انقلاب کے خواب دیکھے گئے۔ اس انقلاب کے تحت بہتر بیج، اچھی کھاد، وافر پانی، اعلیٰ مشینری اور زرعی قرضوں کی مدد سے زراعت کو چار چاند لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ نمبر 3، اس کو کامیاب ترین منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت قومی آمدنی میں 24% کی بجائے 30% اضافہ ہوا، زرعی پیداوار میں 14% کی بجائے 17% اضافہ ہوا، جبکہ صنعتی پیداوار میں اضافہ 60% ریکارڈ کیا گیا۔ 4، کپاس کی پیداوار میں اضافے کا ہدف 38% مقرر ہوا، مگر بعد ازاں اضافہ صرف 33% ہوا۔ نمبر 5، اس دور میں چینی کی قلت ہو گئی تھی، بعد ازاں چینی کی پیداوار اور کھپت کا ہدف تقریباً حاصل کر لیا گیا۔ 6، اس دور میں پٹسن کی پیداوار کے اضافہ کا ہدف 2% رہا۔ صفحہ نمبر 184، تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 تا 1970۔ نمبر 1، اس منصوبہ میں بھی حسب سابق مختلف اہداف کو حاصل کرنے کا پروگرام بنایا گیا، یہ کہ زرعی شعبہ میں خود انحصاریت، پیداوار میں اضافہ۔ 2، اس دور کا اہم واقعہ یہ تھا کہ بھارت اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ بعد ازاں 1968 تا 1969 کے عرصہ میں ایوب حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائیاں شروع ہو گئیں۔ مغربی پاکستان میں خشک سالی، مشرقی پاکستان میں سمندری طوفانوں کے علاوہ ملک میں سیاسی بے چینی پھیل گئی۔ نمبر 3، اس منصوبہ کے دوران زرعی پیداوار میں 1968 تک مسلسل اضافہ ہوا۔ 4، پانی کے وافر استعمال اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے پیش نظر 1961 تا 62 کے دوران زرعی پیداوار میں 6.2% اضافہ ہوا، جبکہ 1967 سے 1968 کے دوران 11.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نمبر 5، سبز انقلاب کے زیادہ تر اثرات گندم، چاول اور مکئی کی پیداوار پر پڑے۔ 1965 تا 66 میں گندم کی پیداوار میں 3,85,000 معاف کیجیے گا 38,54,000 ٹن تھی، اور وہ 1969 سے 70 میں بڑھ کر 71,23,000 ٹن ہو گئی۔ چاول کی پیداوار 12,72,000 ٹن سے بڑھ کر 23,07,000 ٹن ہو گئی۔ فکر میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی، چاول کی پیداوار 2,72,000 ٹن سے بڑھ کر 2,37,000 ٹن ہو گئی۔ مکئی کی پیداوار 5,31,000 ٹن سے بڑھ کر 5,67,000 ٹن ہو گئی۔ انیس سو 72 کی زرعی اصلاحات لینڈ ریفارمز آف 1972۔ زرعی اصلاحات کا پہلا اعلان مارچ 1972 کو مرحوم وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، پھر اس کا اعلان 1975، پھر 1976 اور آخری اعلان 1977 کو کیا۔ اس کے بعد ان کو آرمی نے گرفتار کیا اور عدلیہ نے پھانسی کی سزا سنائی۔ اصلاحات کے مقاصد یعنی دی آبجیکٹیوز آف لینڈ ریفارمز۔ نمبر 1، زرعی دولت کا ارتکاز چند مخصوص ہاتھوں سے روکا جا سکے۔ 2، دیہات میں سماجی اور زرعی ترقی کے سامان پیدا کی جائیں۔ 3، کاشتکار اور زمیندار کے درمیان پیداوار کی تقسیم کے لیے نئے اصول بنائے جائیں۔ 4، کاشتکار کو
ظالم جاگیردار سے تحفظ مہیا کیا جائے۔ 5 کسان کی حالت کو بہتر بنایا جائے، اس سن میں حکومت بھی تعاون کرے گی۔ 6 بیگار اور بغیر معاوضے کی خدمت کا انسداد کیا جائے۔ 7 زراعت کو منافع بخش کاروبار اور پیشہ بنایا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ اور 8 غریب کسانوں کو آسان شرائط پر قرض جات کی فراہمی یقینی بنایا جائے۔ صفحہ نمبر 185 اصلاحات کے اہم نکات یعنی سیلینٹ فیچرز آف لینڈ ریفارمز۔ نمبر 1 نہری زمین کی حد ملکیت، صفحہ نمبر 185۔ نمبر 1 نہری زمین کی ملکیت 100 ایکڑ اور بارانی زمین کی حد ملکیت 300 ایکڑ ہوگی۔ 2 زمینداروں سے ضبط کی گئی زمین کاشتکاروں کو بلا قیمت دی جائے گی۔ 3 زمین کی ملکیت خاندان کی بجائے فرد کی بنیاد پر مقرر ہوگی۔ 4 1959 کے تحت زمینداروں کو جو چھوٹ دی گئی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ 5 تمام شکار گاہیں یعنی ما سوائے تاریخی شکار گاہوں کے حکومت اپنی ملکیت میں لے گی اور بعد ازاں انہیں کاشتکاروں کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 6 20 دسمبر 1971 کے بعد زمین کو ورثاء کو منتقلی کرنا غیر قانونی دے دیا گیا۔ 7 بلوچستان میں پٹ فیڈر کے علاقے میں جو زمینیں نوابوں نے ہتھیا لی تھیں ان کو سرکاری تحویل میں لانا اور انہیں غریب حاریوں میں بانٹنے کے منصوبے تیار کیے جانے لگے۔ 8 سرکاری حکام جنہوں نے 100 ایکڑ سے زائد زمین حاصل کی تھی ان سے زائد زمین کو ضبط کر لینا۔ 9 ایسا شخص جس نے 20 دسمبر 1971 سے پہلے اپنا ذاتی ٹریکٹر خریدا ہو یا ٹیوب ویل لگایا ہو اسے 15,000 پیداواری یونٹ کے علاوہ مزید 3,000 پیداواری یونٹ زمین رکھنے کی اجازت ہوگی۔ 10 تمام سرکاری زمین بے زمین کاشتکاروں یا کم زمین رکھنے والوں میں بلا معاوضہ تقسیم ہوگی اور یہ معاوضہ قسطوں میں لیا جائے گا۔ 11 کاشتکاروں کو بے دخلی کی اجازت اس صورت میں ہوگی اگر کاشتکار زمین کے مالک کو بٹائی کا حصہ نہ دیں۔ 12 بٹائی کے ضمن میں پانچ اور بیج کے اخراجات خود زمیندار برداشت کرے گا۔ بٹائی کے ضمن میں پانی اور بیج کے اخراجات خود زمیندار برداشت کرے گا۔ 13 مالیہ یعنی ریونیو کے نظام کو آسان اور سادہ بنایا جائے گا۔ بعد ازاں ان زرعی اصلاحات کے تحت 13,66,146 ایکڑ زمین حاصل کی گئی اور اس میں 8,12,632 ایکڑ کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ اس طرح 4,09,351 ایکڑ زمین بدلے تقسیم کے رہ گئی۔ تقسیم کی گئی زمین یعنی 75,213 افراد کے حصے میں آئی۔ صفحہ نمبر 186 بھٹو دور میں زرعی پیداوار میں افزائش کی شرح 1.8% رہی۔ 1972 میں کھلی منڈی میں چینی کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ ٹریکٹروں کی صنعت کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ کھادوں کی فروخت بھی سرکاری شعبہ کو سونپ دی گئی۔ صفحہ نمبر 186 1973 میں کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن یعنی CEC اور رائس ایکسپورٹ کارپوریشن یعنی RECP قائم ہوئیں۔ 1972 میں تمام فلور ملز، رائس ملز اور کاٹن جنگ ملز کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ اس کا برا اثر کپاس کی فصل پر ہوا۔ سبز انقلاب کے حالات مفقود ہو گئے۔ کیڑے مکوڑوں اور موسمی حالات نے بلند پیداوار والے بیجوں یعنی HYV کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ پانی اور کھادوں کی رسد اور معیار میں فرق آیا۔ اس سے زرعی پیداوار متاثر ہوئی۔ زرعی قرضوں کا حصول بڑے کسانوں کے حصے میں آیا۔ بھٹو دور کے رورل ورکس پروگرامز یعنی RWP اور مربوط دیہی ترقیاتی پروگرام یعنی IRDP ناکام ثابت ہوئے۔ یہ کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ضیاء الحق کا دور
یعنی پیریڈ آف ضیاء، یہ پیریڈ، یہ عرصہ 1977 تا 1988 کا ہے۔ اس دور میں قومیائی گئی صنعتیں واپس مالکان کو دی جانے لگیں، کیونکہ قومیائی گئے اثاثے میں پیداواری اثرات زیادہ دیکھنے میں نہ آئے۔ اس دور میں کسانوں کو زیادہ قرضے فراہم کیے گئے، بیجوں کی بہتر اقسام دریافت کی گئیں، کپاس کی فصل کی زیادہ پیداوار پر زور دیا گیا۔ اس کے لیے یہ فارمولہ بنایا گیا کہ کھاد، پانی، ٹیوب ویلز اور قرضے کی سہولتیں بہتر بنائی جائیں۔ 1985 میں ضیاء نے آٹے، چینی، گھی، چیننگ ملز کو واپس سپرد بالکان کر دیا، کھادوں پر کنٹرول حکومتی جو ہے وہ ختم کر دیا، اور RECP اور CEC کے ادارے ختم کر دیے گئے۔ نجی شعبہ کو اجازت دی گئی کہ چاولوں کی برآمد کر سکتے ہیں۔ 1980 میں گندم کی پیداوار 10,58,000 1980 میں گندم کی پیداوار 1,58,07,000 ٹن تھی۔ 1990 میں یہ بڑھ کر اس فگر کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ اگلا جو فگر ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ 1990 میں یہ بڑھ کر یہ غلط فگر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کپاس کی پیداوار 7,28,000 سے بڑھ کر 14,56,000 ٹن ہو گئی۔ بے نظیر اور نواز شریف کے دور، پیریڈز آف نواز اینڈ بے نظیر۔ 1988 سے 1999 یعنی 1999 تک کا عرصہ بے نظیر بھٹو نواز شریف کا ہے۔ یہ دونوں دو مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی حکومتیں سیاسی چال بازی اور آئینی ہیرا پھیری کا شکار رہیں۔ ان کے ادوار میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوا، مگر مجموعی زرعی پیداوار کی شرح میں اضافہ امید افزا نہ تھا۔ اس دور میں زرعی افزائش کی کمی کی شرح 3.3% تھی۔ خراب موسمی حالات، سیلاب، پبلک سرمایہ کاری میں کمی، کپاس کو لگنے والا کرل وائرس کو قرار دیا گیا۔ صفحہ نمبر 187۔ 1999 تا 2005 کا عرصہ، یہ پرویز مشرف حکومت کا دور ہے جو اس وقت بھی جاری ہے، یعنی یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ آپ کے نصاب کے مطابق ہے کتاب، لیکن اس کا ایڈیشن پرانا ہے، اس لیے یہ مشرف دور کا لکھا ہوا ہے۔ اس دور میں کپاس کی پیداوار اور بہتر رہی، مگر گندم کی قلت پیدا ہو گئی، لہٰذا 2004 میں 1.5 ملین ٹن سے زائد گندم درآمد کرنا پڑی۔ صفحہ نمبر 187 جاری ہے۔ گندم کی قلت کی وجہ سے کھلی منڈی میں گندم کی سرکاری قیمت بڑھ گئی۔ ملک میں پانی کی قلت 47% ریکارڈ کی گئی، جو زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ 2004 میں کپاس کی پیداوار 12.9 ملین بیلس رہی۔ سن 2001 سے 2002 میں ملک کی تاریخ کی شدید ترین خشک سالی دیکھنے میں آئی۔ زرعی اجناس کی پیداوار میں 0.07 اور 2.67% تک کمی ہوئی۔ اسی طرح نقد آور فصلوں کی پیداوار میں 9.79 یعنی 9.89% اور 10.83% تک کمی ہوئی، مگر 2002 اور 2003 کے دوران مناسب بارشوں کے باعث پیداوار میں مجموعی طور پر 4.15% اضافہ ہوا، اور نقد آور عام فصلوں میں 5.80% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے زرعی شعبہ میں پستی کے اسباب، یعنی ریزنز آف ایگریکلچرل بیک ورڈنس ان پاکستان۔ ریزنز آف ایگریکلچرل بیک ورڈنس ان پاکستان، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک زرعی شعبہ میں خاصی ترقی ہوئی۔ بہت زیادہ غیر کاشتکار زمین کو کاشت کے قابل بنایا گیا، کھادوں بیجوں کے معیار کو بہتر کیا گیا، آبپاشی سسٹم کے جال بچھائے گئے، فی ایکڑ پیداوار میں بھی قدر اضافہ ہوا، خاصے لوگوں کو اس سرگرمی کی بدولت روزگار بھی میسر آیا۔ مگر اگر ہم اپنے ملک کا موازنہ دیگر ترقی یافتہ ممالک سے کریں تو ہم زرعی ٹیکنالوجی اور فی ایکڑ پیداوار میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں فی ایکڑ پیداوار میں کی کمی ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ اس میں قدرتی عوامل، ہماری سوچ اور سوشیو اکنامک کلچر بھی حائل ہے۔ آب و ہوا اور ٹوپوگرافیکل پسماندگی، کلائمیٹیکل اینڈ
एंड टोपोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़। नंबर 1, ज़राअत में पैदावार का ताल्लुक बड़ी हद तक जुग्राफियाई अनासर से है। यहाँ की खुश्क आबो हवा और रग्ड टोपोग्राफी ने ख़ास मसाइल पैदा कर दिए हैं। सफ़ा नंबर 188। नंबर 2, कुदरती आफात, सैलाब, ज़लज़ले और कीड़े मकोड़े बुरी तरह हमारी फसलों को तबाह करते रहते हैं। 3, नीम सहराई खत्ता होने की वजह से पाकिस्तान के 75% हिस्सा में सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर है। कुदरती बारिश की ये मकदार खरीफ और रबी की फसल के लिए नाकाफ़ी है, लिहाजा इसका असर हमारे गंदम के इलाकों में ज़्यादा होता है। 4, मानसून की बारिशें गैर यकीनी हैं, इसकी मकदार में खासा तफावत है। मानसून पूरे मुल्क में बारिशें नहीं बरसाते। 5, बारानी इलाके में पैदावार सिर्फ बारिश पर है। 6, खुशकसाली का अंसर ज़्यादा है। 7, काश्त शुदा रकबे में सिर्फ 80% इलाके के लिए आबपाशी की सहूलियात मौजूद हैं। 8, ज़मीनी कटाव, पानी का कटाव बहुत ज़्यादा है। ज़रख़ेज़ ज़मीन में मजमूई तौर पर ह्यूमस यानी ज़रख़ेज़ मादा की कमी है। 9, आबपाशी का बेहतर निज़ाम होने के बायस हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता से मरथोरों का शिकार हो रही है। आबपाशी का बेहतर निज़ाम न होने के बायस हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता से मरथोर का शिकार हो रही है। वाप्टा के सर्वे के तहत 1.6 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद ज़री ज़मीन से मरथोर का शिकार है। 10, आंधियाँ तूफ़ान भी ज़राअत के अमल को ख़तरख़्वाह नुकसान पहुँचाती हैं। 11, 1990 में पित्ता मरोड़ वायरस और टिड्डी दिल ने कपास की फसल को तबाह बर्बाद कर दिया था। 12, खुदरो उगने वाली जड़ी बूटियाँ भी ज़रूरी पैदावार को कम कर रही हैं। समाजी, मुआशी और फ़नी अनासर, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डाइवर्सिटी फैक्टर्स। नंबर 1, पानी की कमियाबी यानी न मिलना, उसका कम मिलना और सरमाया की कमी के बायस हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन बग़ैर काश्तकारी की वीरान पड़ी है। 2, हमारे मुल्क में ज़राअत के तरीके पुराने हैं, किसान अनपढ़ हैं, उनमें जदीद शऊर नहीं है, लिहाजा ज़मीनों में मुनासिब तरीके से ज़रूरी अमल न करने से पैदावार और ज़मीन की अफादियत में कमी वाक़ हो रही है। 3, बेशतर काश्तकारों की हालत गरीब है, वो महंगी खादें और बीज नहीं ख़रीद सकते, लिहाजा वो गुजारा किस्म की फार्मिंग पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। सफ़ा नंबर 189 यानी 189। 4, किसानों की एक अक्सरियत इस मशीनी दौर में भी दकियानूसी यानी पुरानी ज़रिया आलात इस्तेमाल कर रही है। वो ज़मीन को सही और मुनासिब तरीके से तैयार नहीं करते। फसलों की कटाई भी गैर तसल्ली बख्श होती है, लिहाजा फ़ी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ रही है। 5, किसानों को ज़रूरी तालीम देने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है, महज इश्तारीबाजी और दीवारी चौकिंग से काम लिया जाता है। 6, किसानों को ना तो मिट्टी के अज्जा के बारे में पता होता है और ना ही मुनासिब खादों के इस्तेमाल के बारे में इल्म होता है, लिहाजा वो खादों का इस्तेमाल या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा करते हैं, लिहाजा मस्बत नताइज बरामद नहीं हो रहे। 7, नंबर 7, हमारे यहाँ आबपाशी का इंतज़ाम ज़्यादा बेहतर नहीं है, ना तो किसानों को वक्त पर पानी मिलता है और ना ही अद्वियात फराम होती हैं। 8, किसानों को मजबूरन अपनी ज़मीन सैराब करने के लिए ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते हैं, लिहाजा महंगी बिजली भी ज़रूरी पैदावार पर असरअंदाज होती है। 9, किसानों को बर वक्त ज़रूरी कर्ज़े देने में ताख़ीर हो जाती है। 10, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर नहीं है, खेत से मंडियों के रास्ते तसल्ली बख्श नहीं हैं। 11, ज़रूरी शोबे में जदीद तहकीक का फुकदान है। 12, जागीरदारी निज़ाम भी ज़राअत की तरक्की में हाइल है। जागीरदारों के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है, इस पर मज़ारियीन मेहनत करते हैं, मालिक न होने की वजह से मज़ारे अदम दिलचस्पी से काम करते हैं, इससे फ़ी एकड़ पैदावार में कमी होती जा रही है, क्योंकि जागीरदार उनका मुनासिब सरमाया और सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं करते। 13, बड़े जागीरदार कम तर्ज काश्तकारों की ज़मीन को हथियाते रहते हैं, इनकी ज़मीन तक पानी नहीं जाने देते। जागीरदार ना हो तो हुकूमत को ज़रूरी टैक्स और ना ही आबियाना देते हैं। जागीरदार ना तो हुकूमत को ज़रूरी टैक्स और ना ही आबियाना देते हैं, उन्होंने
گوٹھوں میں اپنی متبادل حکومتیں قائم کر رکھی ہیں۔ 14 ملک کا ریونیو محکمہ بھی کسانوں کا خون نچوڑ رہا ہے۔ پٹواری تحصیلدار کسانوں کو قانونی بھول بھلائیوں میں ڈال کر ان کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں۔ 15 آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے کاشتکاری کے رقبہ میں سی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 190 باب نمبر 8 زراعت 2 یعنی پیداوار۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا زراعت 1 یعنی حصہ اول جنرل تھا، اور اب یہ ہے زراعت 2 پیداوار ایگریکلچر 2 یعنی پروڈکشن۔ تعارف: پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ قدرت نے اس خطے کو زرخیز مٹی سے نوازا ہے۔ علاوہ ازیں وسیع پانی کے ذخائر ملک میں موجود ہیں۔ ہمارا ملک 46 سے زیادہ فصلیں کاشت کر رہا ہے۔ اس میں غذائی اور نقد آور فصلیں موجود ہیں۔ پاکستان میں 4 موسم پائے جاتے ہیں: موسم گرما مئی تا اگست، موسم خزاں ستمبر تا اکتوبر، موسم سرما نومبر تا جنوری، موسم بہار فروری تا اپریل۔ مگر فصلوں کے اعتبار سے 2 موسم ہیں۔ نمبر 1 فصل ربی یعنی موسم سرما، اکتوبر تا مارچ کا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ فصلیں مونسون کی بارش کے بعد موسم سرما کے آغاز میں یعنی اکتوبر تا نومبر کے مہینوں میں کاشت کی جاتی ہیں۔ موسم بہار میں ان کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 خریف کی فصلیں فروری تا مئی میں کاشت کی جاتی ہیں اور انہیں موسم سرما کے آغاز یا درمیان میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی مزید کئی اقسام اس طرح ہیں۔ نمبر 1 زائد ربی کی فصلیں ربی کی مخصوص فصلوں کے بعد کاٹی جاتی ہیں۔ اس میں تمباکو کی خاص فصل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 2 زائد خریف، زائد یعنی زیادہ، خریف کی فصلوں میں سرسوں اہم ہے۔ پاکستان کے علاقہ میں صدیوں سے زراعت ایک مستند ذریعہ معاش چلا آ رہا ہے۔ پہلے پہل زراعت کے طریقے پرانے تھے، مگر اب زرعی ٹیکنالوجی کو سائنسی بنیادوں پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 191 ہماری زراعت کا انحصار براہ راست مٹی اور پانی پر ہے، لہٰذا دونوں کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ صفحہ نمبر 191 پاکستان زراعت کے معاملے میں خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ مختلف سیم اور تھور قسم کے علاقے، لہٰذا بنجر اور دلدلی صحرائی زمین کو زراعت کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں زرعی پالیسی کا عمل جاری ہے۔ ہم اپنی فصلوں کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں: خوراک کی فصلیں یعنی فوڈ کراپس، اس میں گندم، چاول، مکئی، بارلے، جوار اور باجرہ اہم ہیں۔ ادر کراپس ریشہ دار فصلیں، اس میں گنا، تمباکو، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ بڑی فصلوں کا رقبہ 0.000 ہیکٹر میں: گندم 6350 0.0 ہیکٹر میں، بارلے 172 میں، چاول 1815، چنے 1113۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بڑی فصلوں کا رقبہ جتنی فصلوں نے کتنے رقبے گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے 0.0 ہیکٹر میں۔ اب یہ 0.0 ہیکٹر ہے یا اس کے آگے ہنسا تھا، بہرحال اس کو آپ ذہن میں رکھیں 0.0 ہیکٹر۔ گندم 6350، بارلے 172، چاول 1815، چنے 1113، باجرہ 648، گنا 804، جوار 447، کپاس 1817، مکئی 657، تمباکو 124۔ ذریعہ تفصیل اکنامک سروے آف پاکستان 1977-78 سے یہ رپورٹ لی گئی ہے۔ فصلوں کا علاقہ 5 سال اوسط کے ساتھ 1971-72 تا 1974-75 1000 ہیکٹر زمین، یہ 1000 ہیکٹر تھا اوپر، یعنی 1000 ہیکٹر زمین، 1000 ہیکٹر کے اندر۔ گندم ویٹ گندم ہمارے ملک کی عام فصل ہے۔ اس کو ملک کی سٹیپل کراپ یعنی اہم جنسی فصل بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ آٹے کے لیے دنیا میں گندم کی جو فصل کاشت کی جاتی ہے، اس سے
ट्रिटिकम एस्टिविकम कहा जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में रोटी हासिल करने के लिए जो फसल गंदम के नाम से काश्त की जाती है उसको दुनिया में ट्रिटिकम वेलिकोर का नाम दिया जाता है। ये फसल पाकिस्तान में ज़माना कदीम से काश्त की जा रही है। माहिरीन अर्ज़ियात के ख्याल के मुताबिक इस किस्म की गंदम की बुवाई का रवाज वादी सिंध से हुआ है। बाद यहाँ ही से ये तरीका दूसरे ममालिक में फैला। सफ़ा नंबर 192। बुनियादी तौर पर गंदम इंसान की बुनियादी ग़िज़ा है। इससे बहुत से ग़िज़ाई मसनूआत तैयार होती हैं। इसमें रोटी, केक, बिस्किट, दलिया, पेस्ट्रियाँ, डबल रोटी, बर्गर, पनीर वगैरह अहम हैं। मवेशी इस फसल को वंड के नाम से खाते हैं, यानी वंडा। सफ़ा नंबर 192 ही जारी है। गंदम का सब्ज़ पौधा चारा की हैसियत से भी इस्तेमाल होता है। गंदम का भूसा चोकर के नाम से जानवरों की खुराक बनता है। इससे कागज़ गत्ता भी तैयार होता है। गंदम से अल्कोहल भी तैयार होती है। इसका निशास्ता यानी स्टार्च कपड़ा साजी के शोबा में इस्तेमाल होता है। गंदम के पौधे का ताल्लुक घास के ख़ानदान से है। इसकी काश्त नहरी आपाशी वाले इलाके और बारानी इलाकों में होती है। लिहाजा पाकिस्तान में जहाँ भी ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ गंदम उगाई जाती है। पाकिस्तान में गंदम की काश्त का 83% रकबा नहरी आपाशी से और 16% बारानी तरीक़ा से सराब होता है। पाकिस्तान के ज़ेर काश्त रकबा के 37.1% पर गंदम काश्त होती है। 2002-2003 के सन 2002 और सन 2003 के दौरान गंदम का ज़ेर काश्त रकबा 34,000 हेक्टर था और पैदावार 19,235,000 मेट्रिक टन थी। लिहाजा फ़ी एकड़ पैदावार 2,388 किलो रिकॉर्ड हुई। 1999 के दौरान कुल 8,463,000 हेक्टर रकबे पर गंदम काश्त की गई। इस साल 21,79,000 मेट्रिक टन पैदावार हासिल हुई। ये एक तारीख़ी रिकॉर्ड पैदावार थी। पाकिस्तान गंदम की ज़रूरत में ख़ुद कफ़ील होने की कोशिश कर रहा है। गंदम पैदा करने के लिहाज से हमारा मुल्क दुनिया का नौवां बड़ा मुल्क शुमार होता है। बराज़म एशिया में हमारा नंबर 3 है। गंदम को ज़रई शोबे में ख़ासी अहमियत हासिल है। ज़रई शोबे की मजमूई आमदन में से 12.5% गंदम से हासिल होता है, जबकि 3.1% का GDP का 3.1% गंदम से हासिल हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार मैदानी इलाकों की निस्बत कम है, क्योंकि मट्टी, आबो हवा गंदम की फसल की पैदावार में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। गंदम की काश्त के लिए दरकार मौजू हालात। फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। तमाम फसलें मट्टी से उगती हैं। गंदम भी एक फसल है। गंदम की बेहतर नशोनुमा के लिए तबी हालात का बेहतर होना लाजमी है। तबी हालात में दर्जा हरारत, बारिश की तादाद, मिकदार, मट्टी वगैरह आते हैं। इलावा साइंस के सूरों पर ज़रात और औज़ारों का जदीद होना भी फ़ी हेक्टर पैदावार पर असर डालता है। गंदम की फसल के लिए दरकार तबी अवामल, सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस फॉर वेट ग्रोइंग। पाकिस्तान की आबो हवा गंदम के लिए नहायत मौजू है। सफ़ा नंबर 183, माफ़ कीजिएगा, सफ़ा नंबर 193। नंबर 1 दर्जा हरारत, टेम्परेचर। गंदम मौसम सरमा की फ़सल है। इसे रबी की फ़सल भी कहते हैं। इसकी काश्त अक्टूबर तक दिसंबर के महीने में होती है। अच्छी गंदम की पैदावार हासिल करने के लिए 100 दिनों का औसत दर्जा हरारत 20 दर्जे सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। अगर दर्जा हरारत कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर इसका अरसा कम होना चाहिए। गंदम की कटाई के मौसम में दर्जा हरारत 21 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर कटाई के मौसम में दर्जा हरारत बढ़ जाए तो भी कोई मुज़ायका नहीं है।
پاکستان کے میدانی علاقے گندم کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ 2. بارش یا آبپاشی، رین فال یا اریگیشن۔ گندم کی فصل بارانی اور بارشی دونوں علاقوں میں کاشت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 75% علاقوں میں بارش کی سالانہ مقدار 50 سینٹی میٹر سے کم ہے۔ موسم سرما میں تو بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، لہٰذا آبپاشی کے بغیر گندم کاشت کرنے کا خواب ادھورا ہے۔ ہمارا 83% رقبہ آبپاشی سے اور 17% بارانی طریقے سے سیراب ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے علاقوں میں رجڈ ٹوپوگرافی، ٹھوس طبی خد و خال کی وجہ سے آبپاشی ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان علاقوں میں تھوڑی بہت بارانی گندم کاشت ہوتی ہے۔ اگر بارش کی مقدار اچھی ہو جائے تو فصل اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بہت ہی کم کاشت ہوتی ہے۔ گندم کی فصل کی کاشت کے دوران زمین کو 4 یا 5 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے۔ پہلا پانی گندم کے اگانے کے وقت یا 3 ہفتوں کے دوران دیا جاتا ہے، دوسرا پانی جھاڑ بنتے وقت، تیسرا پانی خوشہ بنتے وقت، چوتھا پانی بور آنے پر اور 5واں پانی دانہ بنتے وقت دیا جاتا ہے۔ پانی کی بروقت فراہمی گندم کی فصل پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 3، مٹی، سنی سوائل۔ ہمارے ملک کے علاقوں میں تقریباً ہر قسم کی مٹی میں گندم کاشت کرنے کے تجربات کیے جاتے ہیں، مگر گندم کی فصل میں بہتری لانے کے لیے زرخیز مٹی اہم ہے۔ پاکستان میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے طاس کا علاقہ گندم کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے، کیونکہ دریائی میدانوں کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ مٹی میں چونا، نامیاتی مادے مناسب مقدار میں شامل ہیں۔ اب زمین میں کھادیں ڈال کر اس کی زرخیزی کو بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ گندم کی کاشت کے لیے چرنوزم مٹی، بھوری چسٹ نٹ مٹی، لدوے والی مٹی اور غباری مٹی یعنی لوئز سوائل بھی مناسب ہے۔ صفحہ نمبر 194۔ گندم کے پیداواری علاقے یعنی ویٹ گروئنگ ریجنز۔ گندم ہمارے ملک کی عام فصل ہے۔ پاکستان کے زیر کاشت 30% رقبہ میں گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ رقبہ دوسری فصلوں کی کاشت سے زیادہ ہے۔ گندم پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے، خواہ یہ علاقے بارانی ہوں یا نہری یا کہ پہاڑی، مگر پیداوار کے لحاظ سے مختلف علاقوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ فرق پانی، زمین کی زرخیزی اور زمینی نمکیات کی وجہ سے ہے۔ مثلاً شمال مشرقی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں گندم کا زیر کاشت رقبہ کم ہے۔ علاوہ ازیں سطح مرتفع بلوچستان، تھل، چاغی، نارا، تھرپارکر کے صحرائی علاقوں میں زمینی مٹی اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث گندم بہت کم علاقوں میں کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سندھ کا زیریں بالائی میدان، وادی پشاور اپنی قدرتی زرخیزی اور وافر پانی کے انتظام کی بدولت گندم کی کاشت کے سلسلہ میں دنیا بھر میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ گندم کے پیداواری علاقے کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں گندم کا سب سے بڑا پیداواری علاقہ صوبہ پنجاب، دریائے سندھ کا بالائی میدان، شمال میں اٹک سے جنوب میں رحیم یار خان، جبکہ مشرق میں ضلع قصور سے مغرب میں میاں واری تک پھیلا ہوا ہے۔ صوبہ پنجاب میں لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، جہلم، راولپنڈی کے وسیع تر علاقے میں گندم کاشت کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں سیلابی مٹی یعنی ایلوڈیل سوائل اور نہری پانی دستیاب ہے۔ زمین بھی سرخیز اور کسان محنتی ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیوب ویل بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ صوبہ سندھ میں خیرپور، نواب شاہ، نوشہر و فروز، گھوٹکی، سانگڑ، میرپور خاص، دادو اور حیدرآباد کے اضلاع بڑے پیداواری علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مردان، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع اہم پیداواری علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گندم کے ثانوی علاقے اہم پیداواری علاقوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ صوبہ پنجاب میں خوشاب، جہلم کے اضلاع، صوبہ سندھ میں سکھر، جیکب آباد، عمر کوٹ کے اضلاع، خیبر پختونخوا میں چارسدہ، سوابی اور کوہاٹ کے اضلاع، صوبہ بلوچستان میں خوزدار، نصیر آباد اور جعفر آباد کے اضلاع ہیں۔ علاوہ ازیں قلات، مستونگ، جھلمگسی، سبی، بولان، لورالائی، پشین، لکی مروت، بنو، ٹانک، دیر، سوات، کرک، ملاکنڈ، کوہاٹ، نوشہرہ، ٹھٹہ، بدین،
شکارپور کے علاقوں میں کم مقدار میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں قبائلی علاقہ جات شمالی علاقہ آزاد کشمیر میں گندم کی فصل کا شمار اہم فصل میں ہوتا ہے۔ گندم پاکستانی عوام کی مرغوب غذا ہے۔ صفحہ نمبر 195۔ پاکستان میں گندم کا زیر کاشت رقبہ اور پیداوار، پروڈکشن اینڈ ایریا آف ویٹ ان پاکستان۔ سن 2002 اور 3 کے دوران گندم کا زیر کاشت رقبہ 8,34,000 ہیکٹر رہا اور پیداوار 19,235,000 ہیکٹر ٹن رہی، جبکہ سن 2001 اور 2 کے دوران میں زیر کاشت رقبہ 8,058 ہیکٹر اور پیداوار 18,227,000 میٹرک ٹن رہی۔ جب پاکستان بنا تو زیر کاشت رقبہ 40,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 1997 اور 98 میں یہ رقبہ بڑھ کر 83,000 مربع کلومیٹر ہو گیا۔ 1980 اور 1998 کے دوران اس رقبہ میں 84% اضافہ ہوا۔ تقریباً تمام صوبوں میں گندم کا زیر کاشت رقبہ بڑھ رہا ہے۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کا کل رقبہ کا 71% ہے۔ اسی طرح سندھ 13%، خیبر پختونخوا 11% اور بلوچستان میں 5% ہے۔ گندم کی کاشت کے حوالے سے پنجاب کا رقبہ 10,000 مربع کلومیٹر سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبپاشی کی وافر سہولتیں موجود تھیں۔ علاوہ ازیں علاقوں میں گندم کی کاشت سال میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے، لہٰذا آبپاشی کی سہولیات کی وجہ سے صوبہ پنجاب میں 1980 اور 1998 کے دوران گندم کے زیر کاشت رقبے میں 14,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کا کسان محنتی ہے، کاشتکاری سے محبت کرتا ہے، شعبہ زراعت کسانوں کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں کھادوں کا استعمال بر وقت ہوتا ہے اور کیڑے مار زہر ضرورت کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ مٹی بھی زرخیز ہے اور اعلیٰ اقسام کی گارنٹی یافتہ بیج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ صوبہ سندھ دوسرے نمبر پر ہے۔ سن 2002-3 کے دوران صوبہ سندھ کا پیداواری رقبہ 863.2000 ہیکٹر اور پیداوار 2,109,000 میٹرک ٹن تھی۔ اسی سال صوبہ پنجاب میں گندم کی پیداوار 15,355,000 میٹرک ٹن تھی۔ اسی عرصہ میں خیبر پختونخوا میں زیر کاشت رقبہ 732.1000 ہیکٹر تھا اور پیداوار 1,064.6000 میٹرک ٹن رہی تھی۔ دس سو 64.4000 میٹرک ٹن رہی تھی۔ سن 2002 اور 3 میں صوبہ بلوچستان میں زیر کاشت رقبہ 340.8000 ہیکٹر تھا اور پیداوار صرف 654.4000 میٹرک ٹن رہی تھی۔ صفحہ نمبر 196 پر ایک چارٹ ہے میرے سامنے۔ صوبوں کے لحاظ سے گندم کا پیداواری رقبہ 1000 ہیکٹر میں۔ اب اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رقبہ جو ہے وہ 1000 ہیکٹر میں ہے۔ 1997 اور 98 میں 382,000 ہیکٹر میں، 1990-91 میں 306، 1980-81 میں 1850۔ صوبہ جو بلوچستان ہے اس کا یہ صوبوں کے لحاظ سے گندم کا پیداواری رقبہ تھا۔ اب صوبہ خیبر پختونخوا میں 1997 سے 98 میں 918، 1990 سے 91 میں 840، جبکہ 1980 سے 81 میں 7900۔ صوبہ پنجاب میں 1997 سے 1998 تک 5935، 1990 سے 91 تک 5712 اور 1980 سے 81 تک 49,780۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں جو رقبہ تھا 1000 ہیکٹر میں وہ تھا 1997-98 میں 1120، 1990 سے 91 میں 1053 اور 1980 سے 81 تک 10,300۔ اور کل جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہ بن جاتا ہے 1997 سے 98 تک ان چاروں صوبوں میں 8,355،
1990 سے 91 تک 7,911 اور 1980 سے 81 تک 69,830۔ صفحہ نمبر 197۔ سن 2002 اور 3 میں گندم کا زیر کاشت رقبہ اور فی ایکڑ پیداوار۔ صوبہ پنجاب میں رقبہ جو تھا وہ 6,097، پیداوار تھی 15,355.0۔ سندھ میں جو رقبہ تھا وہ تھا 863.7 فی ایکڑ پیداوار کا، اور پیداوار تھی 2109.2۔ خیبر پختونخوا میں رقبہ تھا 732.1 اور پیداوار رہی 1064.4، یعنی 1064.4، جبکہ صوبہ بلوچستان کا رقبہ تھا 340.8 اور اس میں پیداوار کا تناسب رہا 654.7 فی ایکڑ پیداوار کلو گرام میں۔ پنجاب میں رہی 2,518، سندھ میں رہی 2,442، خیبر پختونخوا میں 1,454 اور صوبہ بلوچستان میں 1.921 فی ایکڑ پیداوار یعنی کلو گرام میں۔ صفحہ نمبر 197 ہی جاری ہے۔ پاکستان میں گندم کی فی ہیکٹر پیداوار یعنی پر ہیکٹر ییلڈ آف ویٹ ان پاکستان۔ اگرچہ پاکستان میں وسیع رقبہ پر گندم کاشت کی جاتی ہے اور دنیا میں اس کا 9واں نمبر ہے، مگر پھر بھی یہاں فی ایکڑ پیداوار دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے، بلکہ ہماری اوسط پیداوار دنیا کی اوسط پیداوار سے بھی کم ہے۔ دنیا میں گندم کی فی ہیکٹر پیداوار کی اوسط 2,684 کلو گرام ہے، مگر ہمارے ملک کی اوسط پیداوار صرف 2,388 کلو گرام ہے۔ دنیا میں گندم کی سب سے زیادہ فی ہیکٹر پیداوار بوسنیا ہرزیگوینیا کی ہے، جو کہ 8,199 کلو گرام ہے۔ اس کے بعد آئرلینڈ 8,031 کلو گرام فی ہیکٹر ہے، ہالینڈ کی 7,376 کلو گرام، فرانس کی 7,603، برطانیہ کی 7,558 ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود کتنی زرعی پستی کا شکار ہیں۔ 1951 میں فی ہیکٹر پیداوار 780 کلو گرام تھی، مگر سن 2002 اور 3 میں 2,388 کلو گرام فی ہیکٹر ہو گئی۔ اگر صوبائی تجزیہ کیا جائے تو صورتحال اس طرح سامنے آئے گی کہ صوبہ پنجاب میں فی ہیکٹر پیداوار 2,518 کلو گرام ہے، سندھ میں 2,443 کلو گرام ہے، بلوچستان میں 1,921 کلو گرام اور خیبر پختونخوا میں 1,954 کلو گرام فی ہیکٹر کا متحمل ہے۔ گندم کی پیداوار اور فی ایکڑ پیداوار 1,000 ٹن میں، گندم کی پیداوار فی ایکڑ پیداوار 1,000 ٹن میں 1997-98 میں صوبہ بلوچستان میں یہ رہی 872، 1990-91 میں 628 اور 1980-81 میں 238۔ خیبر پختونخوا میں یہ رہی 1,356، 1997-98 میں میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں جی، یہ ترتیب ذرا اس طرح ہے۔ گندم کی پیداوار اور فی ایکڑ پیداوار یعنی پیداوار 1,000 ٹن میں صوبہ ہے بلوچستان کا 1980-81 میں یہ رہی 238، 1990-91 میں 628 اور 1997-98 میں 872۔ خیبر پختونخوا میں 1980-81 میں 941، 1990-91 میں 1,148 اور 1997-98 میں 1,356، جبکہ صوبہ پنجاب میں یہ رہی 8,350، 1980-81 میں، 1990-91 میں یہ رہی
10,514 اور 1997-98 میں رہی 13,807 گندم کی پیداوار فی ایکڑ 1000 ٹن۔ صفحہ نمبر 198۔ پھر صوبہ سندھ میں 1980-81 میں یہ رہی 1946، 1990-91 میں رہی 2275 اور 1997-98 میں رہی 2659۔ اور ٹوٹل پاکستان کی دیکھیں تو یہ رہی پیداوار 1980-81 میں 11,475، 1990-91 میں 14,565 اور 1997-98 میں 18,694، یعنی اضافہ ہی ہوتا رہا۔ فی ایکڑ پیداوار کلو گرام یا فی ہیکٹر، یہ اس طرح سے ہے کہ صوبہ بلوچستان میں یہ 1900، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فی ایکڑ پیداوار کلو گرام یا فی ہیکٹر میں۔ بلوچستان میں 1980-81 میں 1284 یعنی 1284، 1990-91 میں 2053، 1997-98 میں 2283، خیبر پختونخوا میں 1190، 1990-91 میں 1367 اور 1997-98 میں 1477۔ پنجاب میں 1981-81 میں 1677، 1990-91 میں 1841، 1997-98 میں 2327۔ اور صوبہ سندھ میں 1889، 1990-91 میں 2168، 2158 اور 1997-98 میں 2374۔ چاول یعنی رائس، تعارف۔ چاول پاکستان کی دوسری اہم غذائی فصل ہے۔ اس کا پیداواری رقبہ بھی گندم کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کو سفید سونا یعنی وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زر مبادلہ کمانے والی اہم فصل ہے۔ چاول کا پودا گھاس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کا نباتاتی نام اوریزا سیٹائیوا ہے۔ اوریزا سیٹائیوا ہے۔ یہ خریف کی عام غذائی فصل ہے۔ اس کی کاشت مرعوب آب و ہوا اور چکنی مٹی میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں چاول کی فصل کے لیے حالات تقریباً سازگار ہیں۔ ملک میں بارشوں کا سلسلہ تقریباً دیر سے شروع ہوتا ہے، مگر اس کی کمی کو نہری پانی پورا کر دیتا ہے۔ دنیا میں چاول کو 7,000 سے زائد اقسام دنیا میں چاول کی 7,000 سے زائد اقسام موجود ہیں جو کہ مختلف ممالک میں کاشت ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی اقسام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے پک کر تیار ہونے کا عرصہ 80 تا 100 دن ہے۔ معاف کیجیے گا۔ علاوہ ازیں اس کی زیادہ تر اقسام کو تیار ہونے میں 200 دن لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے 8% زیر کاشت رقبہ پر چاول کاشت کیا جاتا ہے، مگر پاکستان کے کل زیر کاشت رقبہ کے 10% پر چاول کاشت کیا جاتا ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ چاول کی ابتدا چین سے ہوئی، پھر یہ دیگر علاقوں میں پھیل گیا۔ برصغیر میں ہزاروں سال سے چاول کا استعمال جاری ہے۔ پاکستان میں موہنجو داڑو کے علاقے میں کھدائی کے دوران چاول کے حوالے سے اثرات ملے ہیں۔ چاول میں 90% نشاستہ پایا جاتا ہے، اس میں 80% پروٹین ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے وائٹامن کم ہوتے ہیں۔ اس میں امینو ایسڈ پایا جاتا ہے۔ دنیا میں چاول بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 199۔ پاکستان میں جی ڈی پی کا 1.7% چاول سے حاصل ہوتا ہے۔ چاول کا چھلکا اور پودا بنانے اور کئی مصنوعات گتا بنانے اور کئی مصنوعات بنانے میں کام آتا ہے۔ چاول کے نشاستہ سے کھاد، ایندھن، صابن اور مرغیوں کی خوراک تیار ہوتی ہے۔ چاول پیدا کرنے کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 13ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں چاول کی فی ایکڑ پیداوار 2012 یعنی 2012 کلو گرام ہے۔ دنیا کے مقابلے میں یہ مقدار بہت ہی کم ہے۔ اگر ہمیں زیادہ زر مبادلہ کمانا ہے تو ہمیں چاول کا رقبہ یا ایریا بڑھانا ہوگا۔ چاول کی کاشت کے لیے درکار موضوع ماحول یعنی فیوریبل ایٹماسفیئر ریکوائرڈ فار کلٹیویشن آف رائس۔ اس فصل کا شمار فصل خریف
یعنی فصل خریف گرمیوں کی فصل. فصل خریف کیا ہوتی ہے؟ گرمیوں کی فصل. اور فصل خریف گرمیوں کی فصل یہ استوائی اور مونسون خطوں کی عام فصل ہے. چاول کے لیے گرم مرطوب موسم موزوں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ درجہ حرارت اور ہوا میں زیادہ نمی چاول کی نشو و نما کے لیے اہم ہے. علاوہ ازیں بروقت کھادوں کے استعمال، جدید مشینری اور ضروری تکنیک کے ذریعے اس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. چاول کی فصل کے لیے درکار مناسب طبعی حالات یعنی سوٹیبل فزیکل کنڈیشن فار گروتھ آف رائس. چاول کی فصل میں اہم غذائی عناصر ہوتے ہیں. اگر چاول کی بھرپور فصل حاصل کرنا ہو تو کسان کو سخت محنت کرنا ہوگی اور زرعی علم کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. لہٰذا مٹی کا سروے کرنا، بروقت چاول کی فصل میں پانی کھڑا رکھنا اور سنڈی سے بچانے کے لیے وقت پر زنک سلفیٹ استعمال کرنا ہوگی، تب ہی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے. آب و ہوا یعنی کلائمیٹ. طبعی حالات میں چاول کی نشو و نما کے لیے آب و ہوا کو کلیدی مقام حاصل ہے. لہٰذا چاول کی کاشت کے وقت درجہ حرارت اور بارش کا زیادہ ہونا ضروری ہے. چاول کی موزوں کاشت کے لیے ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر. گرم استوائی علاقے کا پودا ہونے کی وجہ سے چاول کو زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. چاول کی فصل کے لیے درجہ حرارت 21 تا 38 سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے. صفحہ نمبر 200 یعنی 200. اگر چاول کی فصل کو مسلسل 21 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ملتا رہے تو چاول کے پودے غذائیت سے بھرپور پیداوار دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب چاول کی کٹائی مقصود ہو تو درجہ حرارت کم درکار ہوتا ہے اور موسم بھی خشک ہونا چاہیے. لہٰذا ایسی صورتحال مونسونی خطے میں موجود ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان میں اس فصل کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. بارش یعنی رین فال. جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ چاول کے لیے مرطوب قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے اور اس کی کاشت کے لیے وافر یعنی بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. چاول کی کاشت کے لیے 113 سینٹی گریڈ بارش ہونی چاہیے. جب چاول کی فصل بوئی جاتی ہے تو اس کی بہتر نشو و نما کو مد نظر رکھتے ہوئے 18 ہفتوں تک چاول کی فصل میں 3 تا 4 انچ تک پانی کھڑا رہنا چاہیے. اگر بوائی کے وقت مسلسل آب و ہوا مرطوب اور بارش زیادہ ہو اور درجہ حرارت بھی زیادہ رہے تو بہترین فصل تیار ہوتی ہے. پاکستان کے پہاڑی علاقے جہاں پر بارش 14 تا 200 انچ ہوتی ہے وہاں بھی یہ فصل کاشت ہوتی ہے. مٹی یعنی سوائل. چاول کی فصل میں چونکہ پانی کھڑا کرنا مطلوب ہوتا ہے، لہٰذا ایسی مٹی جو پانی کو کھڑا رکھے وہ چاول کے لیے سازگار ہوتی ہے. لہٰذا ایسی مٹی سفید ہوتی ہے، ایسی مٹی مفید ہوتی ہے جس کی اوپر والی سطح سیلابی، زرخیز، مادو جنی، ایلیوویلی رچ سوائل پر مشتمل ہو. اور نچلی طے چکنی مٹی کی ہو، وہ چاول کی کاشت کے لیے نہایت مناسب ہے. چاول کی کاشت کے وقت زمین کا ہموار رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تمام اطراف پانی یکساں ٹھہرا رہے. علاوہ ازیں زمین کی سطح پر ہلکی سی ڈھلوان بنا دینی چاہیے تاکہ کٹائی کے وقت پانی کو کھال کے ذریعے باہر نکالا جا سکے، کدال کے ذریعے باہر نکالا جا سکے. چونکہ ہمارے ملک کی زمینی سطح خاص طور پر دریائے سندھ کا بالائی اور زیریں میدان سیلابی مٹی سے بنا ہے، لہٰذا اس میدان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر چاول کی آئیڈیل فصل پیدا ہوتی ہے. چاول کی بہتر کاشت کے لیے درکار دیگر اہم لوازمات. نمبر 1 ایڈیشنل فیکٹرز فار دا گڈ گروتھ آف رائس. نمبر 1 چاول چکنی لومی قسم کی مٹی میں اگانا چاہیے کیونکہ یہ مٹی نمی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے.